یہ ہے وقت میڈیا۔ جب تک آپ کے پاس آپ کا جذبہ لیڈرشپ کا نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو آگے چلنا ہے سب سے، تو آپ کو لیڈر کی کوالٹیز پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ سوچتے ہوں کہ خوشامد کر کے آپ کو عزت ملے گی، میں ابھی کس کے اشعار سن رہا تھا کہ اس میں عزت جو ہے وہ برابری سے ملے گی۔ کبھی کوئی سوچتا ہوں کہ ہم کو پیر چھو کے جوتا اٹھا کے خوشامد سے آپ کو برابری ملے گی، کبھی نہیں مل سکتی۔ برابری آپ کو صرف اور صرف تعلیم سے ملے گی۔ آپ کی عزت جو ہے وہ تعلیم سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سمجھتا ہو کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، مجھے سب کچھ، کوئی نہیں جانتا۔ پیسہ تو کسی بھی طرح سے دیکھ لیجئے، آپ اپنے دادا کو اور پردادا کو دیکھ لیجئے، کسی برابر کے خاندان کو دیکھ لیجئے، اگر اس میں جائز پیسہ نہیں ہے تو 25 سال سے زیادہ وہ کبھی دولت رک نہیں سکتی۔ اور کبھی بھی دیکھ لیجئے، مگر اگر تعلیم ہے تو تعلیم ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ علم جتنا بانٹے گا اتنا ہی بڑھے گا۔ اب میں کچھ ایسی بات کہہ دوں گا تو لوگ مجھ پہ فتوے لگا دیں گے۔ میرے پاس ہو چکا میرے ساتھ ایسا ہے۔ میں کیرانے میں تقریر کر رہا تھا، عیدگاہ میں بہت بڑا جلسہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہاں 10-12 مولوی حضرات بھی تھے، اور جس نے آرگنائز کیا انہوں نے مجھے بھی بلا لیا۔ مجھے بولنا تھا سائنس اور قرآن کے اوپر۔ تو جو قرآن شریف میں سائنٹیفک جو، چاہے اقرا بسم ربک لے لیجیے، چاہے سورہ رحمان لے لیجیے، یعنی جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، میں ایمبرولوجی کی بات کر رہا ہوں، تو بچہ شروع سے لے کے زائگوٹ سے لے کے اور 9 مہینے کے بعد تک کا پورا حوالہ قرآن شریف میں پورا کا پورا ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ ایسے لوگ کو جانتا ہوں میں جو عیسائی، جو ڈاکٹر تھے، گائنیکولوجسٹ تھے، وہ اسلام لیا ہے قرآن شریف کی اس سورہ رحمان کو پڑھ کے۔ میری نالج میں ہے لوگ، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پتہ نہیں کیوں کہ مطلب جو بہت ساری ذمہ داری ہے ہماری علماء کرام کی ہے، وہ وہاں تک تو ہے جو آپ سن رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کو کیسے اس کو چابی لگائیں، کیسے اس کو میں چینجز لائیں، اس میں وہ پیچھے ہیں۔ اور مسجدوں میں ایسی اذانیں ہوتی ہیں کہ من نہیں کرتا سننے کا، چونکہ جو ہمارے مدرسے ہیں، مدارس ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو لڑکوں کو حفظ کرا رہے ہیں ان کو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ ان کو اذان کی بھی جو ہے ٹریننگ دی جائے کہ اذان ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ لوگ کھڑے ہو کے سنیں اور وہ مسجد کی طرف بھاگے چلے آئیں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں، میں بھی اذان دیتا ہوں مسجد میں کئی بار، ہاں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی سوچنا ہے اچھے سے کہ یہی نہیں جو میں آپ کو سائنس بتائی، چاہے کوئی بھی مذہب ہو کسی دنیا کا کہیں بھی، یہ دنیا اور دین کا 2 مذہب نہیں ہے، مذہب ایک ہی ہے، وہی میرا دین ہے، وہی میری دنیا ہے۔ جب میں مذہب کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر عمل کر میں لے آؤں گا وہ میرا دین بن جائے گا، اور جو معاملات ہیں وہ بھی مذہب کا حصہ، تو میری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے اس لیے آتی ہیں، یہی نہیں کہ میں سائنس پڑھ لیا، میتھ پڑھ لیا، اردو پڑھ لی، ہندی پڑھ لی، اس سے دور رہ گیا، نہیں، یہ تو ہم کو اپنے بیچ میں لانا ہی پڑے گا۔ اور جب تک ہماری تہذیب کے طور پہ جو نان مسلم ہے اس نے تو قرآن نہیں پڑھا، وہ تو مجھے دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ ہمارا مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں جیسے اب ہوتا ہے، جیسے ہمارے بڑے ہوتے تھے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم جو ہے تاریخ میں پڑھتے ہیں، وہ جو ہمارے علماء کریم تھے ان جیسے ہم کو بننا پڑے گا۔ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کچھ نہیں بنیں گے۔ یعنی عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا آئے سحرگائی۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن گہوارہ ادب مظفر نگر کے زیر اہتمام اردو ڈے کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان نظامت سحر مظفر نگری نے کی۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی پروفیسر لقمان احمد خان اور کنوینر احمد مظفر نگری رہے۔ شمع روشن انجمن کے صدر حضرت عثمان عادل صاحب نے کی۔ اس موقع پر شہرت یافتہ چند شعراء حضرات کو اعزاز و خطاب سے نوازا گیا۔ اپنے مہمان خصوصی لقمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں
کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ہمیں کلمات سے نوازیں. تالیوں سے استقبال کیجیے مہمان ذی وقار کا. السلام علیکم حضرات. میں معمولی سا مختصر سا اپنا تعارف کرا دوں. پہلے یہاں تک جو میرا سفر ہوا اتفاق سے، میرے پرانے دوست ہیں پروفیسر نصیر صاحب. ویسے تو میرے سے سینئر ہیں، ہم لوگ علی گڑھ میں ساتھی تھے. میں لائف سائنسز کا پروفیسر ہوں اور نصیر صاحب میتھمیٹکس اور اسٹیٹک کے آدمی. اتفاق سے ہم علی گڑھ میں رہے، لیکن یہ میرے سے پہلے علی گڑھ سے نکل گئے. میں قریب 16-17 سال علی گڑھ میں رہا، ہاسٹل میں رہتا تھا. ہاسٹل میں رہتے ہوئے بہت سارے مشاعرے سنے، اور اگر میں نام لینا شروع کروں 16 سال میں تو میرے خیال سے 100 سے بھی زیادہ فہرست ہو جائے گی. اتنے بڑے بڑے شاعر آتے تھے. علی گڑھ میں مشاعرہ پڑھنا کسی بھی بڑے شاعر کے لیے ایک بہت ہی یعنی یہ سمجھیے کہ وہ ایک جشن ہوتا تھا، میلہ ہوتا تھا. کینیڈی ہاؤس میں جو علی گڑھ کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. میں سلیمان ہال میں بالکل کینیڈی ہاؤس کے پیچھے رہتا تھا، کشمیر ہاؤس میں. تو جو بھی وہاں پر فنکشن ہوتا تھا میں اس کا ممبر بھی تھا، ڈرامہ کلب کا اور فلم کلب کا بھی تھا. اور جتنے بھی مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے وہ سب ہم نے سنے. یعنی سن 69 سے لے کے 69 سے لے کے 84 تک میں وہاں رہا، اکتوبر تک. اس بیچ میں اگر میں آپ سبھی جانتے ہیں جو اردو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو بہت بڑے بڑے جو پورے ہندوستان کے شعراء حضرات تھے ان کو سننے کا موقع ملا. لیکن میں چونکہ سائنس کا طالب علم تھا اور اردو تھوڑی بہت جو سیکھی سمجھی وہ اپنے گھر سے اور علی گڑھ کے ماحول سے. البتہ میں اردو کا طالب علم نہیں رہا. کل ملا کے جو اس وقت اردو کی حالت ہے، میں تھوڑا سنجیدہ بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے. قریب سال میں 4 بار میں اوریجنل ریڈیو سے بولتا ہوں کم سے کم، اور قریب ٹیلی ویژن پہ بھی میری تقریریں ہوتی رہتی ہیں. الگ الگ موضوع پہ ہوتی ہے، سائنس کے حساب سے ہوتی ہے، کرشی جگت میں ہوتی ہے. اور جو میرا سبجیکٹ ہے وہ میں زولوجی میں پی ایچ ڈی کیا، لیکن اس میں ایک سبجیکٹ ہے جیسے وائرس کی، آج کل کورونا کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بیکٹیریا ہے، بیکٹیرولوجی ہے. تو میرا جو سبجیکٹ ہے وہ نیمیٹولوجی ہے، جس کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. تو وہ جو سبجیکٹ ہے جیسے بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، وہ دکھتا نہیں، نیمیٹوڈ بھی دکھتے نہیں، لیکن وہ بیماری پھیلاتے ہیں. تو وائرس کی بیماری بھی ہے، بیکٹیریا کی بھی ہے، نیمیٹولوجی کی بھی ہے، اینیمل پیراسائٹس پہ. لیکن اگر ہم اس کو اردو کے حساب سے جوڑیں، جو تہذیب کے حساب سے سوشلوجی سے جوڑیں، تو کسی بھی اعتبار سے جو یہاں پر شعراء حضرات ہیں، مجھے یقین ہے کہ سب کے سب اردو کے ماہرین نہیں ہوں گے جیسے میں سمجھتا ہوں. کچھ لوگ بزنس کرتے ہوں گے، کوئی اکاؤنٹنٹ، اب جیسے ہمارے احمد صاحب ہی ہیں، مجھے لگتا نہیں کہ اردو میں ایم اے کیا ہوگا، ہے نا. لیکن کتنے اچھے سے نعت پڑھی اور کتنے اچھے سے انہوں نے اپنی غزل جو ہے پیش کی، جس نے ہم لوگوں نے اس کو بہت انجوائے کیا. تو یہ جو مسئلہ ہے تہذیب کا اور تمدن کا، یا جو ہماری جو تہذیب کی بات کی، داد و اجداد کی بات کی، میں سب کو بہت اچھے سے سن رہا تھا. میں کوئی شعر نہیں کہہ پاتا، البتہ بہت سارے جو پرانے شاعر ہیں ان کے کچھ شعر یاد رہتے ہیں. اور لیکن کل ملا کے جتنے بھی ہم نے بڑے بڑے شاعر سنے، جو دیکھے، اور ہمارے ہاسٹل میں جو لوگ تھے جو غالب پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، مومن پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، داغ پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، علامہ اقبال پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، ان کے بیچ میں ہم بھی رہے. تو اس چیز کو ہم بہت زیادہ بتائیں گے نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے، اور بڑی سی محفل ہو، مجمع ہو، تو بات کرنے میں خوب سارا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے اچھی بات یہ لگی کہ میں پہلی بار مظفر نگر میں نصیر بھائی کے ذریعے سفر شروع کیا. اور ہوا ایسے، تو میں بنیادی بات بتا دیتا ہوں. نصیر صاحب علی گڑھ سے نائجیریا گئے، نائجیریا سے پی ایچ ڈی کر کے مسقط چلے گئے، اور جو بھی انہوں نے دھن دولت وہاں کمائی تھی اور جو غرض غبار ان کے ذہن میں تھا
جو اپنی قوم کے لیے درد رہا ہوگا وہ سب کا سب پیسہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک کالج بنانے میں لگا دیا. اور جب اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تب تک بھی میں نصیر بھائی کو نہیں جانتا تھا. تو جو ان کے جو کانٹیکٹ میں جو ریلیشنز میں جو لوگ تھے علی گڑھ کے بہت سب لوگ تھے, ڈین تھے, ڈائریکٹرز تھے, جو بھی تھے, اتفاق سے وہ میرے بھی لوپ میں تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم کو ایسے ختولی چلنا ہے اور آپ بھی چلیے. میں نے کہا بھائی میں جانتا نہیں, میں کیا کروں گا جا کے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ چلیے. اتفاق سے جب میں وہاں آیا تو پہلی بار ملاقات ہوئی اور اس وقت جو کمشنر تھے سہارنپور میں تنویر ظفر صاحب, وہ میرے کلاس فیلو تھے. ہم لوگ علی گڑھ میں ساتھ تھے, وہیں پر ہم بغل گیر ہوئے, دوست ہوئے. اور میرے ایک ہاسٹل میں کمال صاحب تھے, ان کا نام تھا شفقت کمال, تو وہ ڈی ایم تھے. تو اتفاق سے آنا جانا ہوا. اور جس وقت وہاں پر ہم بنیاد رکھ رہے تھے اور نصیر بھائی نے ایک گڈھا بنایا جس میں وہ بنیاد کھودی گئی, تو 4 یا 5 اینٹ رکھی. اللہ کا شکر ہے ایک اینٹ میرے ہاتھ سے بھی اس میں رکھی, میں نے رکھی. تو اس وقت میں رامپور محمد علی جوہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا. یہ میرا دوسرا اتفاق ہے چانسلر کا. اس سے پہلے میں اعظم بھائی کے ساتھ میں رہا ہوں. اور جو فاؤنڈر وائس چانسلر, بہت اچھی یونیورسٹی بنائی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, لیکن اس پہ زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ انشاءاللہ سب درست ہو جائیں گے. اور یہ تو جیسے میں آپ لوگوں سے ہی سن رہا ہوں کہ جو وقت کا جو نزاکت ہے, جو غرد غبار ہے, جو پریشانیاں, وہ کبھی ٹھہرتی نہیں. کبھی کا دن بڑا اور کبھی کی رات بڑی, یہ تو چلنا ہی ہے, جو بھی سلسلہ وہ چلے گا. لیکن اس میں ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو الوف نہیں رکھنا, الگ نہیں رکھنا. تو جو انٹریکشن کی بات کی, قومی یکجہتی کی بات کی اور محبت اور تسنن کی بات کی, اس کے ساتھ تو ہم کو چلنا ہی پڑے گا, ہے نا. لیکن بہت ہی احتیاط سے چلنا پڑے گا. بالکل ویسے ہی جیسے آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے, میں بھی بہت تیز گاڑی چلاتا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے کنارے نکال کے آگے لیتا ہوں. جب تک آپ کے پاس آپ کا جذبہ لیڈرشپ کا نہیں ہوگا آپ ترقی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو آگے چلنا ہے سب سے, تو آپ کو لیڈر کی کوالٹیز پیدا کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سوچتے ہوں کہ خوشامد کر کے آپ کو عزت ملے گی, میں ابھی کس کے اشعار سن رہا تھا کہ اس میں عزت جو ہے وہ برابری سے ملے گی. کبھی کو سوچتا ہوں کہ ہم کو پیر چھو کے, جوتا اٹھا کے خوشامد سے آپ کو برابری ملے گی, کبھی نہیں مل سکتی. برابری آپ کو صرف اور صرف تعلیم سے ملے گی. آپ کی عزت جو ہے وہ تعلیم سے ہوگی, ٹھیک ہے. اور کوئی سمجھتا ہو کہ میں پیسے والا آدمی ہوں, مجھے سب کچھ, کوئی نہیں جانتا. پیسہ تو کسی بھی طرح سے دیکھ لیجئے, آپ اپنے دادا کو اور پردادا کو دیکھ لیجئے, کسی برابر کے خاندان کو دیکھ لیجئے, اگر اس میں جائز پیسہ نہیں ہے تو 25 سال سے زیادہ وہ کبھی دولت رک نہیں سکتی. اور کبھی بھی دیکھ لیجئے, مگر اگر تعلیم ہے تو تعلیم ہمیشہ بڑھتی رہے گی. علم جتنا بانٹے گا اتنا ہی بڑھے گا. اور دوسری بات یہ, شریعتاً بھی میں جانتا ہوں کہ بھلے ہی پڑھانے والا کوئی بھی ہو, چاہے بھلے اس کو پیسہ مل رہا ہو محنتانہ یا اس کو سروس کے طور پہ پیسہ مل رہا ہو, مگر یہ پھر بھی کار خیر ہے. اور یہ ایک سنت, بہترین سنت ہے کہ علم کو پھیلانے کا. تو یہ جو جب تک یہ کنسیپٹ ہمارے اندر نہیں آئے گا, ہم اچھے انسان اور اچھے شہری نہیں بن سکتے. تو اب جہاں تک بات ہے, میں ویسے بنیادی طور پہ میرے بہت دوست ہیں جو شاعری کرتے ہیں اور بہت سارے مجمع میں جاتے ہیں, اسٹیج پہ بھی جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں وہ شاعری سے ہٹ کے ہمیں کچھ علامہ اقبال کا جو ذہن ہے اس کو ٹٹولنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو قرآنک جو اس میں ایشوز ہیں شاعری میں, جس میں انہوں نے بہت کہا, انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاہین کی طرح سے آپ کو بسیرا کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر, تو بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. تو جو یہ کنسپٹ ہے, جہاں انہوں نے ایمانداری کی بات کی, اے طائر لاہوتی اس رخ سے موت اچھی جس رخ سے نہ آتی پرواز میں کوتا ہے.
تو یہ جو کنسپٹ ہے اس میں پورا فلسفہ ہے ایک اچھے مسلمان کے لیے. اور ہم یہ سوچتے رہیں کہ بھائی جو بھی ہماری زندگی ہے بڑھیا ہے اور یہی ہماری سوچ ہے, یہ ہماری منزل ہے, اس کے دائرے سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے ہم اچھے آدمی نہیں بن سکتے. اور جہاں تک میں اپنے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا, اور میرے خیال سے آپ لوگ سب ماشاءاللہ سے سب سمجھدار لوگ ہیں, مگر ایک مقصد یہ ہے کہ اگر 20 آدمی تک ہماری بات جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ 400 تک تو پہنچ ہی جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ میں تو اب اگر میں رامپور کی بات کروں تو جب میں وہاں یونیورسٹی کا VC جوائن کیا تو 1 لاکھ سے بھی زیادہ مجمع ہوگا. پوری اسٹیٹ گورنمنٹ تھی, آپ لوگوں نے شاید TV بھی دیکھا ہوگا, اور اس میں جب سماجوادی گورنمنٹ تھی اور پوری اسٹیٹ کابینہ 40-50 MP ہوں گے, پورا ہاؤس تھا, کم سے کم اس میں 1-1.5 لاکھ آدمی ہوگا. وہاں بھی ہم کو موقع ملا ہے نا, جب ہم نے جوائن کیا تقریر کرنے کا موقع ملا. تو یہ تو ایک مختصر سی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کو پہچاننا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, ہم کو کرنا کیا ہے, ہماری منزلیں کیا ہیں. ایک اشارہ میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ میں فکر کرتا ہوں, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جتنے بھی قبرستان ہیں ہمارے UP میں جو بعد میں BJP نے مدعا بنایا قبرستان اور شمشان کا, اس میں بہت بڑا یوگدان میرا یا اعظم بھائی کا سمجھ لیجئے. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ ہم سہارنپور سے, میں کئی بار سولن جاتا تھا تو سرساوا کی طرف جاتے جیسے ہی ہم فلائی اوور کراس کرتے تو قریب 150 سال پرانا قبرستان. وہاں ایک دن ایسے ہی میں نے دیکھا, ویسے تو سبھی گاؤں میں ایسے ہی ہے, جو شہر کا کوڑا کرکٹ تھا وہ اسی میں تھا. جب میں رامپور گیا وہاں سے, میں نے ان سے کہا کہ جو ہمارا آخری گھر ہے جہاں پر کوڑا کرکٹ ہے, وہاں پر سور بھی گھوم رہے ہیں, وہاں پر گندا پانی بھی ہے, جو مسلمان نمازی ہے, صاف ستھری زندگی گزاری ہے, یا ہم بھی ہیں, جو بھی ہے, اس میں جو ہے گندے نالے میں ہم ایک طرح سے دفن ہو رہے ہیں. اور آج اس کی باؤنڈری نہیں ہے, کل اس پہ قبضے ہو جائیں گے, تو قبضے ہو جائیں گے, زمین نہیں ملے گی, تو زمین نہیں ملیں گی تو کہاں دفن ہوں گے. اس لیے اس کی باؤنڈری کرنے. اچھا, کچھ ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں ہماری آبادی بہت کم ہے اور وہاں پر جو ہے اتنا وہ اچھے سے اس کو نہیں اپنی پروڈکشن کر سکتے تھے. اس کا پھر بعد میں ایشو بنا, آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں. تو میرا مطلب یہ کہنے کا کہ ہمیں صرف یہی نہیں دیکھنا, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ایسی ایسی مجلسیں ہوں, ایسی ہماری جو ہے جو چھوٹی یا بڑی جس طرح کی بھی جو ہے میٹنگ ہو, اس میں یہ میسج بھی ہم آپس میں کریں کہ کیسے ہم کو اپنے سماج کو سدھارنا ہے, کیسے ہمیں اپنی جو بھی یہ سب مسئلے ہیں جو میں بتا رہا ہوں اس کو کیسے کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہمارے امام جو ہیں مسجدوں میں وہ جو معاملات کی بات پہ کم غور کرتے ہیں یا اس طرح کی بات نہیں کرتے, وہ عام طور پہ ہم کو جو بھی حدیثیں بتاتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے تو بتا رہے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. جو سب سے بڑی خرابی ہے اسلام کے اعتبار سے بتا رہا ہوں وہ دہیز کی ہو گئی, جہیز کی ہو گئی ہے نا, جو بالکل غیر شرعی ہے وہ بھی ہو گئی, جو طریقہ غیر مسلمانوں کا ہے وہ ہم اپنا رہے ہیں. کوئی مسلمان جو ہے کسی لڑکی کو کسی کے گھر پہ جوان ہے وہاں پیغام نہیں بھیجتے, بلکہ لڑکی والا خود جا کے جو غیر مسلمان سنت کا طریقے سے ہٹ کے وہ لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کی خوشامد کر رہے ہیں, اس کو دہیز بھی دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں. اور جو اصل چیز ہے یہ ساری چیزیں کہاں سے آئے گی؟ تعلیم سے آئے گی. میں ایک بالکل گاؤں کا بہت ہی اندر کے پورے گاؤں کا آدمی ہوں, اور ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے جس وقت مظفر نگر میں یہ جو اسلامیہ انٹر کالج ہے, ٹھیک ہے, اسی سال کا 1920 کے آس پاس کا ہے یہ, اور اسی طرح سے ہمارے یہاں بنا. یعنی گاؤں دیہات میں 1920-22 میں کوئی کالج یا اسکول نہیں تھا. سہارنپور سے لے کر دلی کے بیچ میں اسارا ہی تھا. اس اسکول سے ہمارے مسلمانوں نے کب فائدہ اٹھایا؟ نان مسلم نے زیادہ اٹھایا,
छोटी मोटी नौकरियों पर गए, उन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली या उधर रह के पढ़ाया, तो वो तो IAS PCS भी बन गए, डॉक्टर बन गए। मगर हमारे लोग ज़्यादातर 90%, 99% कोई पुलिस में, कोई टीचर है, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद व नादिर कोई मिल जाए आपको। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ तालीम की वजह से हूँ और अलीगढ़ की वजह से हूँ। अगर किसी वजह से अलीगढ़ में दाखिला नहीं होता तो यकीनी तौर पे मैं न PhD करता, न मैं पोस्ट डॉक्टरेट करता, न मैं पूल ऑफिसर होता, और मैं जहाँ गया हिमाचल प्रदेश में, आप हैरान होंगे, उस पूरी यूनिवर्सिटी में मैं अकेला मुसलमान था। और 1,500-2 हज़ार से ज़्यादा का जो स्टाफ था वहाँ बिल्कुल अकेला। और शुरू में जो वो लोग कहते थे, जब तक मैं नहीं गया, वो सोचते कि अलीगढ़ से एक मुसलमान आया है और पता नहीं कैसा होगा वगैरह वगैरह, कुछ लोग और भी बुरा कहते थे। लेकिन जब रहने लगे तो हमने अपने अंदर तब्दीली पैदा की, और अलीगढ़ से जो सीखा था, जो भाईचारा और जो इंटरेक्शन, चूँकि मल्टी स्टेट्स थे और मल्टी कंट्रीज़ के लोग रहते थे, तो उससे इतना ज़्यादा उनमें असर हुआ, आप यकीन जानिए 100-150 से ज़्यादा मेरे जो स्टाफ के लोग थे वो मेरे घर पे ईद बकरीद में आते थे। और अगर किसी वजह से वो कोई रह गया, ये कहते हमें क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा यार ईद में बुलाते नहीं, जैसे हम तुम्हारे पास जाते हैं। लेकिन जब ये पता चला तो हम बुलाने लगे सबको। तो और जब मैं रिटायर हो रहा था वहाँ से, पूरी यूनिवर्सिटी, एक डिपार्टमेंट नहीं है, पूरी यूनिवर्सिटी क्लास 4 से लेके वाइस चांसलर तक हमारा फेयरवेल में सब शरीक हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों आती हैं? अगर हम जो है अपनी अलग से सोचें कि हम किसी से कम नहीं, हम तो बराबर के हैं, या जितना भी हम सुन रहे हैं, जो भी आजकल के हालात हैं, वो तो रहेंगे। वो जो हमारे सब बड़ों से गलती हुई, वो तो हमको, यानी वी हैव लर्न टू लिव विद द डिस्क्रिमिनेशन। सीधी सी बात, जिस तरह का माहौल है उसी में हमको बिल्कुल रास्ता निकालना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही कि मगरमच्छ से बैर आप समंदर में रह के नहीं कर सकते, बस अपना रास्ता बनाना है और उसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और बेहतरीन जो है अपने बच्चों पर फोकस करना है, अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात करनी है। जहाँ तक बात है मोहम्मद अहमद साहब से मेरी ताल्लुक़ कैसे हुआ, यहाँ पर राशिद के यहाँ शादी में मुझे बुलाया नसीर साहब ने खतौली में। वहाँ पर आप बैठे, हम लोग की बातें हुई, कुछ 2-4 इन्होंने मुझे शेर सुनाए, अपने बारे में बताया और कहा कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मैं आपको बुलाऊंगा। वो मौका आज मिला और मुझे इतनी खुशी हुई है, और उस खुशी का मैं आपको क्या बताऊं। मेज़बानी तो अलग बात है और अल्लाह का शुक्र है ये भी एक तरह का इफ्तिताह हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, इसमें भी हम शामिल हुए। और कुल मिला के मैंने इनको बहुत अच्छा, इसलिए नहीं कि ये मेज़बान है या इन्होंने हमको यहाँ पर मेहमान की हैसियत पर, नहीं, वो अंदाज़ा हो जाता है। बेहतरीन इंसान, और जो मैंने इनको पाया, खुदा करे इनकी शायरी में भी, ख़ानदान में भी, घर में खूब सारी तरक्की हो। और इन्होंने जो नात सुनाई वो मुझे पसंद है, मैंने इशारे से कहा कि मुझे भी दे देना मैं भी कभी कभी गुनगुनाया करूँगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर मेरा आना जाना रहे, बराबर रहे। आप लोगों से एक बार हमारी उनसियत हो गई है, इंशाअल्लाह मुलाकात बराबर रहेगी। और बहुत ज़्यादा तो क्या बताना, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब कभी मौका हो तो मैं तो टीचर हूँ, 2 घंटा 1 घंटा मैं वैसे ही बोल दूंगा किसी मौजू पे तो फिलहाल तो इतनी सी बात है। लेकिन जो मैंने एंजॉय किया, मैंने वाकई बहुत एंजॉय किया। मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ का आपको मैंने इशारा कर दिया, और अभी भी मैं दुबई से मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं रिजवी साहब, वहाँ मुशायरे कराते रहते हैं, मैं सुनता हूँ और वो मुझे बीच में टैग कर लेते हैं। तो ये तो एक अलग चीज़ें हैं, वो तो हर आदमी का अपना फील्ड होता है, सब्जेक्ट होता है। मगर मेरा कुछ इस तरह का है, मेरा रुझान जो है कुल मिला के बेइंतहा फ़िक्र में रहता है कि कैसे हम अपने लोगों की मदद कर सकें, कैसे उनकी जो है हालात को बदल सकें, लेकिन कुछ नज़र आ नहीं रही, ठीक है। और सच्चाई को मान लेना चाहिए।
تو اب میں کچھ ایسی بات کہہ دوں گا تو لوگ مجھ پہ فتوے لگا دیں گے. میرے پاس ہو چکا میرے ساتھ ایسا ہے. میں کیرانے میں تقریر کر رہا تھا, عیدگاہ میں بہت بڑا جلسہ تھا, مجھے نہیں پتا تھا وہاں 10-12 مولوی حضرات بھی تھے, اور جس نے آرگنائز کیا انہوں نے مجھے بھی بلا لیا. مجھے بولنا تھا سائنس اور قرآن کے اوپر. تو جو قرآن شریف میں سائنٹیفک جو چاہے اقرا بسم ربک کا لے لیجیے, چاہے سورہ رحمان لے لیجیے, یعنی جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں, میں ایمبرولوجی کی بات کر رہا ہوں, تو بچہ شروع سے لے کے زائگوٹ سے لے کے اور 9 مہینے کے بعد تک کا پورا حوالہ قرآن شریف میں پورا کا پورا ہے, آپ پڑھ لیجیے. ایسے لوگ کو جانتا ہوں میں جو عیسائی جو ڈاکٹر تھے, گائنیکولوجسٹ تھے, وہ اسلام لیا ہے قرآن شریف کی اس سورہ رحمان کو پڑھ کے. میری نالج میں ہے لوگ, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پتہ نہیں کیوں کہ مطلب جو بہت ساری ذمہ داری ہے ہماری علماء کرام کی ہے, وہ وہاں تک تو ہے جو آپ سن رہے ہیں, لیکن ڈائریکٹلی اس کو کیسے اس کو چابی لگائیں, کیسے اس کو میں چینجز لائیں, اس میں وہ پیچھے ہیں. اور مسجدوں میں ایسی اذانیں ہوتی ہیں کہ من نہیں کرتا سننے کا, چونکہ جو ہمارے مدرسے ہیں, مدارس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو لڑکوں کو حفظ کرا رہے ہیں ان کو قرآن شریف کے ساتھ ساتھ ان کو اذان کی بھی جو ہے ٹریننگ دی جائے کہ اذان ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ لوگ کھڑے ہو کے سنیں اور وہ مسجد کی طرف بھاگے چلے آئیں. میں ایسا سمجھتا ہوں, میں بھی اذان دیتا ہوں مسجد میں کئی بار. ہاں, تو یہ بہت ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی سوچنا ہے اچھے سے کہ یہی نہیں جو میں آپ کو سائنس بتائی, چاہے کوئی بھی مذہب ہو کسی دنیا کا کہیں بھی, یہ دنیا اور دین کا 2 مذہب نہیں ہے, مذہب ایک ہی ہے, وہی میرا دین ہے, وہی میری دنیا ہے. جب میں مذہب کو صحیح معنوں میں اپنے اوپر عمل کر میں لے آؤں گا وہ میرا دین بن جائے گا, اور جو معاملات ہیں وہ بھی مذہب کا حصہ, تو میری آخرت بھی بن جائے گی. تو یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے اس لیے آتی ہیں. یہی نہیں کہ میں سائنس پڑھ لیا, میتھ پڑھ لیا, اردو پڑھ لی, ہندی پڑھ لی, اس سے دور رہ گیا. نہیں, یہ تو ہم کو اپنے بیچ میں لانا ہی پڑے گا. اور جب تک ہماری تہذیب کے طور پہ جو نان مسلم ہے اس نے تو قرآن نہیں پڑھا, وہ تو مجھے دیکھے گا, آپ کو دیکھے گا, آپ کو دیکھے گا, اور وہ دیکھے گا کہ ہمارا مسلمان ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں جیسے اب ہوتا ہے, جیسے ہمارے بڑے ہوتے تھے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں, جس کو ہم جو ہے تاریخ میں پڑھتے ہیں, وہ جو ہمارے علماء کریم تھے ان جیسے ہم کو بننا پڑے گا. جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کچھ نہیں بنیں گے. یعنی عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا آئے سے ہرگائی. اللہ حافظ. بہت خوب, آپ کی فکر انگیز یہ کلمات واقعی فکر کی دعوت دے رہے ہیں, اور ہمیں سوچنا چاہیے سب کو, اور اس سے سبق لینا چاہیے جو آپ نے فرمایا ہے. میں